الحمدللہ آج 25 اگست 2019 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 338 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الغاشیہ سے آغاز کریں گے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جمعے کی نماز ہوا کرتی تھی، ہر جمعے کی نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی تلاوت فرماتے تھے اور دوسری رکعت میں یہ سورۃ الغاشیہ، دونوں کنزیکٹیو صورتیں۔ اور حکمت یہی ہے کہ ان دو صورتوں میں تذکیر ہے، نصیحت ہے قرآن کے ساتھ، اور چونکہ قرآن کے ساتھ نصیحت کا ہفتہ وار اجتماع مسلمانوں کے ہاں نماز جمعہ ہے۔ نماز جمعہ کا مقصد نماز پڑھنا نہیں بلکہ مسلمانوں کی یہ ویکلی گیدرنگ ہے جس میں اللہ کی یاد کی طرف لوگوں کو مائل کیا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ظہر کی نماز ختم کر دی ہے اس دن، اور اس کی جگہ نماز جمعہ رکھی ہے، لیکن نماز جمعہ میں بھی 4 کی بجائے 2 فرض ہے، 2 فرض وہ بھی کم کر دیے تاکہ باقی کا ٹائم جو ہے وہ تذکیر بالقرآن یعنی قرآن کے ذریعے نصیحت ہو۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں۔ ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر جمعے کی تقریر سورہ قاف ہوا کرتی تھی۔ نماز جمعہ میں سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ، اور جمعے کی تقریر سورہ قاف، پارہ نمبر جو 26 میں ہے، چونکہ اس میں بھی تذکیر ہے، آخرت کی یاد دہانی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تذکیر اور نصیحت تھی اس کا تانا بانا قرآن ہی تھا، لیکن افسوس آج ہمارے ممبروں سے قرآن کے علاوہ ہر چیز بیان ہوتی ہے، بلکہ اب تو مارکیٹ میں وہ 12 تقریریں آ گئی ہوئی ہیں کہ 12 جمعوں کے بعد ایک وہ ریپیٹ کر دی جائے گی، جبکہ نبی علیہ السلام کا سارا جو تذکیر کا محور تھا وہ قرآن، کہ قرآن میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم ہوا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، نبی علیہ السلام قرآن کے ذریعے نصیحت کریں اس کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے ذریعے ہی صحابہ کرام کو نصیحت کرتے تھے۔ اس وقت یہ پریشانی نہیں تھی کہ سننے والے کی زبان اور بیان والے کی ڈیفرنٹ ہو، سننے والے بھی عربی ہوتے تھے، بیان کرنے والے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصیح عربی زبان میں بیان کرتے تھے، لیکن آج ہمیں اس کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے، بات سمجھانی پڑتی ہے۔ تو ان صورتوں کو پڑھتے ہوئے خصوصاً پارہ نمبر 30 تو پورے کا پورا تذکیر ہے آخرت کی، لیکن یہ جو اسپیسیفک 2 صورتیں ہیں جمعے کے نماز کے اندر بھی، اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ عیدین کی جو نمازیں ہوتی تھیں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یعنی سال بعد جو مسلمانوں کی گیدرنگ ہو رہی ہے، اس میں بھی جو نماز کے اندر صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے وہ یہ 2 ہوتی تھی۔ بڑی سخت لینگویج ہے جی ان صورتوں کی، قیامت مضمر ہے، خصوصاً سورۃ الغاشیہ کے اندر آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں خبر پہنچی ہے اس چیز کی جو چھا جائے گی، یعنی قیامت۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کتنے ہی چہرے ایسے ہوں گے جو ذلیل و خوار ہوئے ہوں گے، ان پہ خوف طاری ہوگا، خشیت طاری ہوئی ہوئی ہوگی۔ عاملۃ ناصبہ، اور ان میں ایسے لوگ بھی شامل ہوں گے جو دنیا میں عمل کر کر کے تھک چکے تھے، یعنی دنیا میں انہوں نے اپنے زوم میں بڑے اعمال کیے، اتنے اعمال کیے کہ تھک گئے نیکیاں کر کر کے، ان کے بھی چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس کا قول موجود ہے کہ اس سے مراد عیسائی راہب ہیں، جو نیکیاں تو بڑی دبا کے انہوں نے کی، گوشہ نشینی بھی اختیار کی، بڑے نیک اعمال کیے، لیکن وہ اس پیٹرن پہ نہیں تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو دیا۔
دین میں غلو کیا، بدعت انہوں نے ایجاد کی۔ بدعت ایک ایسا مرض ہے کہ اس میں آپ عمل کر کر کے تھک جاتے ہیں، لیکن اینڈ رزلٹ زیرو نہیں نکلتا، مائنس میں نکلتا ہے۔ زیرو بھی نکلے تو چلے خیر ہے، مائنس میں۔ اس لیے نبی الاسلام کی صحیح مسلم میں ہے کہ ہر خطبے سے پہلے آپ پڑھتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں، اور وہ تمام کام بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے میں فجر کے 4 فرض پڑھوں گا، خیر ہے 2 فالتو ہی ہیں، تو قیامت والے دن اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ 2 تو فالتو تھے، 2 رکھ لے اور وہ باقی 2 چھوڑ دے۔ وہ 4 پڑھنے سے 2 بھی ادا نہیں ہوئے، کیونکہ نبی کے پیٹرن پہ نہیں۔ رول ماڈل تو پرافٹ ہوتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی لیے اسلام میں بدعت سے چڑ ہے، کیونکہ بدعت میں انسان تھک تو جاتا ہے، لیکن وہی ہے کہ دیوار سے ٹکرے مارتا رہے گا، اینڈ رزلٹ زیرو ہے۔ دیوار تو نہیں ہٹے گی، اپنا ہی سر پھاڑ بیٹھے گا۔ عمل کر کر کے تھک جانے والے لوگ تصلا نار حامیہ، وہ داخل ہوں گے دہکتی ہوئی آگ میں۔ تسقا من عین آنیہ، جہاں انہیں پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی چشمے سے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، وہاں ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا سوائے خاردار جھاڑ کے۔ اور باقی جگہ قرآن میں آتا ہے کہ زخمیوں کا پیپ، خون، ان کے زخمیوں کا دھون، وہ ان کو ملے گا۔ اب کس کا دل کرتا ہے کہ وہ پیپ پی جائے یا کھولتا ہوا پانی پیے؟ وہ بھی قرآن میں آتا ہے کہ یہ خاردار جب ان کو خوراک ملے گی، پہلے تو اللہ ان کو بھوک لگائے گا، بھوک جب لگے گی تو کھانے پہ مجبور ہوں گے، کھانے کو ملے گا زقوم کا درخت، کڑوا، مجبوراً کھائیں گے۔ جب وہ کھائیں گے تو اس کھانے کی وجہ سے پیاس لگے گی انہیں، اتنی شدت کی پیاس کہ کھولتا ہوا گرم پانی بھی دیا جائے گا نا تو وہ بھی پینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، مجبور ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ وہ اپنے چہرے جب قریب کریں گے، قرآن حکیم میں بھی آتا ہے اور ڈیٹیلز بخاری اور مسلم میں، کہ ان کے چہرے کی کھال لٹک کے اس پیالے میں گر جائے گی گرمائش کی وجہ سے۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ بہرحال آپ کہتے رہیں کچھ بھی ہیں، تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ تو یہ ہے کتابوں کا خدا، جس خدا کا تعارف، جس اللہ کا تعارف ہمیں اللہ نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کروایا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، چھوڑ دے گا، اللہ کو ہماری نمازیں نہیں چاہیے۔ یہ ماشاءاللہ اچھی جذباتی ڈاکٹرائن آپ کہانیاں کراتے رہیں، لیکن قرآن ان چیزوں سے خالی ہے جو ہمیں ہمارے آباء و اجداد نے یہ پٹیاں پڑھائی تھی۔ قرآن تو کہتا ہے انا من المجرمین منتقمون، اللہ کہتا ہے میں مجرموں سے انتقام لے کے چھوڑوں گا۔ اللہ کو نانی اماں اور دادی اماں نہیں ہے کہ جسے ترس آ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وہ جذبات اور احساسات نہیں ہیں جو انسان کے۔ انسان تو پسیج جاتا ہے، اللہ نہیں پسیجتا۔ تو اللہ نے ہمارا بجز خاردار جھاڑ کے کچھ نہیں ملے گا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، اور وہ کھانا ایسا ہوگا کہ نہ تو وہ بھوک مٹائے گا اور نہ ہی اس سے کوئی صحت بن پائے گی کہ موٹاپا آ جائے۔ کھانا کھاتے جائیں گے لیکن بھوک اور بڑھتی جائے گی، نہ جسم میں وہ طاقت دے گا کہ طاقت پیدا ہو جائے مزید عذاب برداشت کرنے کی، نہ۔